اصلاح کر لے، ضد سے ہٹ درمی سے باز آ جائے، اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں، اس وقت پوری قوم ایک عذاب، شدید قسم کے عذاب سے، بد امنی کے، بے چینی کے، مہنگائی کے عذاب سے دوچار ہے۔ اس عذاب سے اگر ہمیں کوئی چیز نکالنے والی ہے تو میرے بھائیوں وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ وفا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ وفا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ وفا کرو، اللہ عزتیں دے گا، امن دے گا، خوشحالی دے گا، کامیابی دے گا، ساری دنیا میں غلبہ اسلام کا کام اللہ لے گا۔ پاکستان کو انشاءاللہ الرحمن غلبہ اسلام کا بیس کیمپ بنائے گا۔ پوری دنیا میں مسلمان، آج ہم یہ 2-4 لوگ کھڑے ہیں، آپ دیکھو سوشل میڈیا اٹھا کر، اللہ کی قسم کشمیر میں جس کو انگریزوں نے اسلام دشمنی کی بنیاد پر دھوکے کے ذریعے سازش کر کے پاکستان سے کاٹ دیا تھا، آج اس کشمیر کے اندر لاکھوں لوگ جشن آزادی، جھنڈے پاکستان کے اٹھا کر وہ جشن آزادی اس غلامی کی زندگی میں اللہ کے فضل سے ہم سے بہتر اس کا اظہار کر رہے اور بنا رہے ہیں۔ کشمیریوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ساری دنیا میں، فلسطین میں، ایریٹریا میں، فلپائن میں، اللہ کی قسم دنیا کے ہر خطے کا مظلوم مسلمان، اس کی نظر پاکستان کے مسلمانوں پر ہے، وہ پاکستان کو اپنے لیے نجات کا ہیلا سمجھتا ہے۔ اس لیے میں اپنے حکمرانوں سے، میں اپنی فوج کے آرمی چیف سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کے لیے اپنی غلطیوں پر ڈٹنے کی بجائے غلطیوں کا اعتراف کریں، چھوڑیں جو ہو چکا، اللہ سے معافی مانگ لیں، اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں، کرنے کا مطلب سمجھیں، امت کو مزید نفرتوں اور پریشانیوں کا شکار کرنے کی بجائے ان کے دلوں سے نفرتیں دور کر کے ان کے دلوں میں الفتیں، محبتیں پیدا کرنے کے راستے نکالیں۔ یہ ہے کامیابی کا راستہ، یہ ذمہ داری ہے جو اس آزادی، 14 اگست کی آزادی جو ہمارے آباء و اجداد نے 10 لاکھ قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کا ہم سے تقاضا ہے۔ اگر ہم نہ سمجھے تو کل رب کی عدالت میں ان 10 لاکھ لوگوں کے ہاتھ ہوں گے، میرا اور آپ کا گریبان ہوگا۔ اللہ کی قسم رب کی عدالت میں چرب زبانی نہیں چلے گی، وہاں بندہ کہے گا حالانکہ امی سلطانیہ بڑا طاقتور تھا، میری طاقت کام نہیں آ رہی، میری حکومت کام نہیں آ رہی، میری جماعت پارٹی کام نہیں آ رہی، میری دولت جو میں نے لوٹی تھی کام نہیں آ رہی، حالانکہ امی سلطانیہ ما اغنا انی مالیہ۔ وقت ہے، ابھی وقت ہے، یہ شہیدوں کا ملک ہے۔ 10 لاکھ شہید پہلے قربان ہوئے اور آج تک اس کی ماں کے جگر گوشوں نے اپنا گرم لہو اس ملک کو اسلام کی نشت ثانیہ کا مرکز بنانے کے لیے پیش کیا اور کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان شہیدوں کا لہو رنگ جائے گا، اس کے خلاف سازشیں کرنے والے انشاءاللہ رب کے پکڑ کا شکار ہوں گے۔ اور انشاءاللہ یہ میرے بھائیوں مایوسی کی بات نہیں ہے، مایوس کافر ہوتا ہے، ہم مایوس نہیں ہیں۔ جب مشکلات بڑھتی ہیں، مشکلات زیادہ ہوتی ہیں تو آسمان والے رب کی مدد بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ مشکلات بڑھنے کا مطلب ہے انشاءاللہ خوشحالی کا وقت قریب ہے۔ پاکستان کے نظریے کو پاکستان میں نافذ ہونے اور پاکستانی قوم کو ساری دنیا میں سر بلند کرنے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں، دنیا دیکھے گی وہ ہماری آرمی اور ہماری عوام میں نفرتیں پیدا کرنے کی سازشیں کرنے والے، ان کو آپس میں لڑانے والے، انشاءاللہ وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوں گے، ان کے منہ کالے ہوں گے، اور انشاءاللہ الرحمن
یہ ملک اسلام کی نشأت ثانیہ کا منبع، سرچشمہ، مرکز بن کر رہے گا، اور اللہ کی ساری زمین پر صرف پاکستان میں نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پرچم لہرائے گا۔ اللہ ہمیں اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے اور اللہ سے معافی مانگنے اور صحیح معنوں میں اپنی ذمہ داریاں سمجھ کر اور اپنا کردار ادا کرنے کا ہر فرد کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ آج کی مجلس کے ہمارے آخری خطیب وہ تشریف لا رہے ہیں، میری مراد خالد سیف الاسلام مرکزی دنیا کے نقشے پر ابھرا ہے۔ اس وقت سے اللہ کے دشمن، اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن اس ملک کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کے لیے کمر بستہ ہیں، وہ سازشیں کر رہے ہیں، وہ جو ان کے پاس میں ہے وہ سب کچھ اس ملک کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن یہ 75 سالوں میں کوئی اللہ کا دشمن اس ملک کو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظریے پر حاصل ہوا تھا، کوئی اس کو دنیا کے نقشے سے مٹانے پر کامیاب نہیں ہوا، اور انشاءاللہ قیامت تک وہ بھی نہیں سکے گا۔ ہم سے، پاکستانیوں سے، ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، جن غلطیوں کے نتیجے میں ہمیں پریشانیاں ہیں، ہم مہنگائی کی چکی میں پھنس رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بدعملی کا شکار ہیں، ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، سب سے بڑی غلطی ہم سب سے یہ ہوئی کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظریے پر یہ خطہ حاصل کیا تھا۔ ہم نے مسلمان پاکستانی قوم نے لا الہ الا اللہ کے مقصد کو نہیں سمجھا، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، ہم نے محمد الرسول اللہ کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ بہت بڑی غلطی ہوئی ہم سے۔ اس غلطی کے نتیجے میں ہم سے آدھا پاکستان کا ایک حصہ کاٹ کر جدا کر دیا گیا۔ دشمن کامیاب ہوا، ہماری غلطیاں تھیں، اور یہ غلطی آج تک ہم سب، پوری قوم آج تک اس غلطی کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، اس غلطی سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی توحید کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے اللہ کے ساتھ بے شمار معبود کھڑے کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت میں شرک کا ارتکاب کر کے ہم نے لا الہ الا اللہ کی نفی کی۔ بہت بڑی غلطی ہوئی ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ملنے والے خطے پر اللہ رب العالمین کا دین، اللہ کا قرآن، مدینے والے امام محمد الرسول اللہ کا فرمان ہم نے نافذ نہیں ہونے دیا، ہم نے قائم نہیں کیا۔ ہم نے اپنے جسموں پر، اپنے گھروں میں، اپنی منڈیوں مارکیٹوں میں اللہ رب العالمین کے دین کو قائم نافذ نہیں کیا، جس کے نتیجے میں ہم آج پریشانیوں کا شکار ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ کا حکم تھا ہمیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے دین کو، اسلام کو مضبوطی سے تھام لو، گروہوں میں، فرقوں میں مت بٹو۔ ہم مذہبی فرقوں میں، سیاسی فرقوں میں، سیاسی پارٹیوں میں، لسانی فرقوں میں، رنگ و نسل کے فرقوں میں، زبان کے فرقوں میں، ہم بے شمار فرقوں میں بچ گئے۔ اتحاد ہم نے ختم کر دیا، دشمن اس میں کامیاب ہوا، اس نے ہمارے اتحاد کو توڑ دیا، ہمیں پارا پارا کر دیا، ہمیں ایک دوسرے کے ذمے گرفتار کر دیا، اور وہ دنیا کے فرعون، وہ اس ملک کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کے کام دینے والے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو آپس میں لڑا کر، فرقوں میں، پارٹیوں میں منقسم کر کے ہم ان پر اپنا تسلط
اپنا نظام اپنا سسٹم ان پر قائم رکھیں گے، لیکن وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ ہمیں امت کو، مسلمانوں کو یہ 14 اگست کا دن، یہ یوم آزادی کا دن، میرے بھائیوں ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں۔ 10 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے یہ ملک ہمیں دیا تھا۔ ہزاروں مسلمان بیٹیوں کی عصمتیں داغدار ہوئی تھی، ہزاروں بچے تباہ ہوئے تھے، ہزاروں سینکڑوں بچیاں مسلمانوں کی بیٹیاں ہندوؤں سکھوں کے گھروں میں چھوڑی گئی ان کے بچے پیدا کرنے کے لیے۔ اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے کر یہ ملک فرقہ واریت کے لیے نہیں تھا، پارٹی بازی کے لیے نہیں تھا، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے نفاذ کے لیے نہیں تھا، یہ آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں تھا، یہ سودی کاروباروں کے لیے نہیں تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے۔ یہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ خطہ لے کر نہیں دیا تھا۔ ہم سے غلطیاں ہوئی، ہمیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے، ہمیں ماننا چاہیے۔ ہم اگر اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں تو میرے بھائیوں وہ دن دور نہیں، انشاءاللہ یہ پاکستان پوری دنیا میں اسلام کی نشاط ثانیہ کا مرکز بننے والا ہے اور یہ بنتا رہے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ خطہ انشاءاللہ پوری دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پرچم کو لہرانے کا سبب انشاءاللہ یہ ملک بننے والا ہے اور بنے گا۔ تکبیر!